گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا و انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور بہت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے شامل ہوئے تاکہ ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ آج ہم یوحنا 21 باب شروع کریں گے جو کہ یوحنا کی کتاب کا آخری باب ہے۔ تو ہم آخرکار آخری حصے پر آگے ہیں، یوحنا کی کتاب کے آخر تک آ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں آئیے دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اکٹھا کیا تھا کہ ہم تیرے کلام کو پڑھ سکیں۔ خداوند جیسا کہ ہم نے یوحنا کی کتاب سے سیکھا کہ ہمیں تیری ضرورت ہے، تو آ اور ہمیں روحانی سچائی کے متعلق تعلیم دے تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو تو ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ تو خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو لوگوں کے کانوں کو چھو، تو ان کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ وہ نہ صرف تجھے سن سکیں بلکہ ان تمام چیزوں کو بھی سمجھ سکیں جو تو انہیں بتانا چاہتا ہے۔ خداوند میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں کو تبدیل کر، تو ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے بیج کو بو تاکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں پھل لائے اور ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہم یوحنا کی آخری کتاب پر پہنچ گئے ہیں، تو آئیے اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ یوحنا 21 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 21 باب 1 سے 3 آیات۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا، شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانان گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اب بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس حصے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اب یہ حصہ دراصل اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پہلے ہی یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ وہ دفن کیا گیا اور آخری باب میں وہ دراصل مردوں میں سے زندہ کیا گیا اور وہ دراصل شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ تو جیسے کہ یوحنا نے اس باب کو شروع کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل تیسری مرتبہ ہے۔ یہ کہانی جو ہم پڑھیں گے یہ دراصل تیسری بار یسوع مسیح نے خود کو شاگردوں پر ظاہر کیا۔ اب شاگرد کیا کر رہے تھے؟ لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ، میرے خیال سے ان میں سے 7 شاگرد ایک ساتھ تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو پہلے بھی 2 مرتبہ دیکھا تھا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اور یہ دراصل بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ یسوع مسیح نے پہلے ہی انہیں حکم دیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی باب میں یسوع مسیح کے ان پر پھونکنے اور یہ کہنے سے پہلے کہ پاک روح حاصل کرو، وہ پہلے ہی انہیں یہ حکم دے چکا تھا کہ جاؤ اور دوسرے لوگوں کو اچھی خوشخبری دو، دوسرے لوگوں کو بتاؤ کہ یسوع مسیح کون ہے۔ شاگرد انہوں نے دراصل یسوع مسیح کے حکم کو لیا لیکن انہوں نے اسے پورا نہیں کیا یا اس کی تعمیل نہیں کی جو یسوع مسیح نے انہیں کرنے کو کہا تھا، بلکہ شمعون پطرس کہتا ہے کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یسوع مسیح کو ملنے سے پہلے شمعون پطرس دراصل ایک ماہی گیر تھا اور زبدی کے بیٹے اور ان میں سے شاید زیادہ تر لوگ ماہی گیر تھے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرنا ہے، جب شاگردوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے، تو پاک روح سے پوچھنے کے بجائے جو کہ پہلے ہی انہیں دے دیا گیا تھا، کیا آپ کو پچھلا باب یاد ہے جب یسوع مسیح نے ان پر پھونکا، پاک روح دراصل وہاں پر تھا، تو پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھنے کے بجائے، پاک روح سے پوچھنے کے بجائے انہوں نے واپس انہی کاموں کی طرف لوٹ جانے کا فیصلہ کیا جو وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے واپس اپنی پرانی زندگی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور کیونکہ انہوں نے ایسا کیا کیونکہ وہ اس کام کو جانتے تھے، وہ یہ کام بہت وقت سے کر رہے تھے، لیکن جب وہ یہ کر رہے تھے تو اس رات انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ جب وہ اپنی زندگی اپنے تجربے کی بنا پر گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، جب وہ اپنی زندگی دنیاوی سوچ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر انہیں اس کا نتیجہ بھی دنیاوی طور پر ملا۔ تو ماہی گیر ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں تھا کہ وہ جب بھی باہر جائیں گے تو مچھلی پکڑ پائیں گے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ ہر مرتبہ جب وہ اپنا کام کریں گے تو وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا وافر مقدار میں مچھلیاں پکڑ سکیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، جب یسوع مسیح دراصل پطرس اور اندریاس اور یعقوب اور یوحنا سے پہلی بار ملا، لیکن
اگر ہم اپنی زندگی دنیاوی طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں پھر ہمیں اس کے نتائج بھی دنیاوی ہی ملیں گے۔ یہ ایک مافوق الفطرت چیز ہوگی اور یہ ہمیں دنیا سے مختلف نہیں بنائے گی۔ جیسے دنیا کے لوگ زندگی گزارتے ہیں ہماری زندگی بھی ویسی ہی ہوگی کیونکہ ہم دنیاوی انداز سے سوچ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت شاگردوں کو پہلے ہی پاک روح مل گیا ہے، تو مسیحیوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی یاد دہانی ہے کہ جب ہمیں پاک روح مل جاتا ہے تو ہمیں اسے اکیلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ ہمیشہ یہاں پر ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں اور اس کے ساتھ بات چیت کریں۔ اور اسی لیے پچھلے کچھ وقت سے ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ ہم پاک روح کے ساتھ وہ رشتہ قائم کریں، پاک روح کے ساتھ بات چیت کریں، پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھیں، کیونکہ اگرچہ پاک روح ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم نے یہ پچھلی مرتبہ سیکھا جب ہم یسوع مسیح کو خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے بات نہیں کرتے، اگر ہم اس کی بات نہیں سنتے، پھر ہماری زندگی باقی دنیا کے لوگوں سے مختلف نہیں ہوگی۔ پھر خداوند ہمارے اندر تو ہوگا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ۔ وہ ہماری مدد تو کرے گا کیونکہ ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، ساتھ ہمیشہ ساتھ ہے، اگرچہ وہ ہمیشہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے اور تمام مسیحیوں کے لیے ایک اچھی مثال ہے کہ ایک مرتبہ جب ہمیں پاک روح مل جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اکیلا نہ چھوڑیں، ہم اسے ایک طرف نہ کر دیں، بلکہ آئیے اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں۔ ورنہ ہمیں اپنی زندگی دنیاوی طور پہ گزارنی پڑے گی، ورنہ اس کے بجائے کہ ہم ایک مافوق الفطرت زندگی گزاریں، ہم فطری زندگی گزاریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی میں آگے بڑھیں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ ایک مسیحی میں اور ایک غیر مسیحی میں فرق ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاک روح خود خدا کا روح ہے۔ ایک مرتبہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں تو خدا خود آتا ہے اور ہمارے اندر رہتا ہے۔ خدا خود ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارا خدا کے ساتھ اس طرح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ ہم جب چاہیں اس سے بات کر سکتے ہیں، ہم جب چاہیں اس کے ساتھ رفاقت قائم کر سکتے ہیں، ہم اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کے متعلق اس سے بات کر سکتے ہیں، جس بھی چیز سے ہم گزر رہے ہیں ہم ہمیشہ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک مسیحی اور غیر مسیحی کی زندگی میں یہی ایک فرق ہے کہ خدا کا روح خود آتا ہے اور ہمارے اندر رہتا ہے۔ ایک مسیحی اور غیر مسیحی کے درمیان یہی فرق ہے۔ مسیحی اس بات کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ وہ دنیاوی طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ وہ خدا سے بات کریں گے، اور جو کچھ بھی خداوند انہیں کرنے کو کہے گا وہ اس کی تابعداری کریں گے۔ شاگردوں نے واپس دنیاوی طور سے اپنی زندگی گزار کر ہمیں ایک غلط مثال دکھائی ہے، لیکن مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں پاک روح کے روپ میں ایک خوبصورت فضل دیا گیا ہے اور ایک خوبصورت تحفہ دیا گیا ہے۔ خدا کا روح جو ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ خود زمین پر آیا تاکہ زندگی گزارنے کا طریقہ دکھا سکے۔ وہ خود صلیب پر ہوا، اس لیے نہیں کیونکہ اس نے کچھ غلط کیا تھا، بلکہ اس لیے تاکہ وہ ایک تبادلہ کر سکے کہ ہمارے سارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں اور وہ تمام برکات جن کا حقدار وہ خود تھا ہر اس شخص کو دے دی جائیں جو اس کی صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم تبادلہ ہے جو کہ اب تک ہوا، اور اسی لیے صلیب مسیحیوں کی ایک مرکزی علامت ہے۔ تو جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اسے سن رہے ہیں اور اگر آپ کے دل میں ہلچل ہو رہی ہے تو میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا کا روح خود آپ کے پاس آئے گا اور وہ آپ کو خدا کے کلام کی سچائی کے متعلق بتائے گا۔ وہ اس سچ کی تصدیق کرے گا کہ خداوند آپ سے محبت کرتا ہے اور خداوند
آپ کا خدا بننا چاہتا ہے، آپ کا باپ بننا چاہتا ہے، وہ آپ کو واپس اپنے خاندان کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ یاد ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ اور پہلے بھی بہت مرتبہ کہا ہے کہ خدا کی بادشاہت دنیاوی بادشاہت سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ مجھے دکھاؤ، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی انسانی عقل سے اسے سوچنا چاہتا ہوں، پھر میں اسے قبول کروں گا۔ لیکن خدا کی بادشاہت دراصل اس کا الٹ ہے۔ جب ہم خدا پہ ایمان لاتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمیں وہ علامات دکھائی دیں گی، ثبوت دکھائی دیں گے جو خداوند ہمیں دے گا، اور سب سے اچھا ثبوت یہ ہے کہ خداوند خود آئے گا اور ہمارے اندر رہے گا۔ تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، آپ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرنا چاہتے ہیں، خداوند کو اپنے خدا کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ آئیے دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حضور گناہ کیا اور میں نے تیرے خلاف بغاوت کی ہے۔ میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا اور خداوند میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہی، لیکن جب میں نے ایسا کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت میں تجھ سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور دنیا سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تیری طرف واپس لوٹتا ہوں، اور میں اس قربانی کو قبول کرتا ہوں جو یسوع مسیح نے میرے گناہوں اور خداوند کے خلاف میری بغاوت کی خاطر صلیب پر دی، اور بدلے میں اس نے مجھے اپنی کامل زندگی دی، اپنی راست بازی دی، اور وہ تمام برکات دیں جن کا حقدار وہ خود تھا۔ اور جب ایک مرتبہ میں اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں تو خداوند مجھے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیکھے گا، تو میں یسوع کے جیسا ہوں گا۔ مسیح کی راست بازی مجھے ڈھانپے گی اور میں واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن سکوں گا، اور میں ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکوں گا جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، اور نہ صرف میں یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں بلکہ میں اسے اپنا خداوند بھی جانتا ہوں، اور جیسے وہ مجھے زندگی گزارنے کو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ میں پاک روح کی بخشی کی طاقت کے وسیلہ سے ایسا کروں۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اب آپ نئے سرے سے پیدا ہونے والے خدا کے فرزند ہیں، اور برائے مہربانی اپنے قریبی چرچ جائیں اور پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر نجات کی دعا کی ہے، اور برائے مہربانی چرچ جاتے رہیں تاکہ آپ اپنی نئی زندگی میں بڑھ سکیں، تاکہ آپ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں، آپ پاسٹر کو خدا کے کلام کی منادی کرتے ہوئے سن سکیں، اور آپ دوسرے مسیحیوں کے ساتھ اپنی نئی روحانی زندگی میں بڑھ سکیں، اور اپنے الگ وقت میں پاک روح کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی بائبل مقدس کو پڑھیں اور پاک روح کو آنے دیں اور اسے خود آپ کو تعلیم دینے کا موقع دیں۔ تو آئیے اپنی کہانی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یوحنا 21 باب 4 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 21 باب 4 سے 8 آیات۔ اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ بس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا، اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور حصے کے متعلق بات کریں گے۔ یہ حصہ دراصل بہت دلچسپ ہے کیونکہ اگر ہم دوسری اناجیل کو پڑھیں اور دراصل اگر ہم لوکا کی کتاب کو یاد کریں، اگر ہم اس وقت کو یاد کریں جب یسوع مسیح پہلی مرتبہ پطرس اور اندریاس اور شمعون اور یوحنا سے ملا، یہ اس واقعے سے ملتا جلتا ہے جہاں وہ پوری رات سے مچھلی پکڑ رہے تھے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا، اور پھر یسوع مسیح آیا اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اب جال ڈالو، اور پھر انہوں نے بہت سی مچھلیاں پکڑیں جو کہ ایک مافوق الفطرت عمل ہے۔ یہ ان کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور یہ دراصل ایک بہت اچھی یاد دہانی ہے، اور یہ ہمیں خداوند کی اہمیت کے متعلق بتاتا ہے کہ ابھی جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو خداوند کا ہمارے ساتھ ہونا کس قدر ضروری ہے، بلکہ یہ ہمیں پہلے حصے کے بیچ فرق بتاتا ہے۔
جس کے متعلق ہم نے بات کی، اور یہ حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہی ان کے ساتھ تھا، اور کیونکہ یسوع ان کے ساتھ تھا تو یسوع مسیح نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے اس حکم کو مانا تو انہیں ایک مافوق الفطرت نتیجہ ملا۔ تو دراصل یہی فرق ہے کہ جب ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، دنیاوی طور طریقوں سے گزرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی یسوع مسیح کی تابعداری میں گزارتے ہیں اور پاک روح کی تابعداری میں گزارتے ہیں، تو کیونکہ پاک روح خدا کا روح ہے اور مسیح کا روح ہے، اور پھر ہم مافوق الفطرت نتائج کی توقع کر سکتے ہیں، بالکل شاگردوں کی طرح جو رات بھر مچھلی پکڑتے رہے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا، اور پھر ایک مرتبہ جب یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اب اپنا جال ڈال، تو اس جال میں اس قدر مچھلیاں آ گئیں کہ وہ اسے کھینچ نہ سکے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مافوق الفطرت نتیجہ ہے، اور یہی فرق ہے، اور یہ ہمارے لیے بلکہ تمام مسیحیوں کے لیے ایک اچھی یاد دہانی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی پاک روح کی تابعداری میں گزاریں، ہم اپنی زندگی خداوند کی تابعداری میں گزاریں تاکہ ہم وہ کر سکیں جو خداوند ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم مافوق الفطرت نتائج کی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند ہم سے یہ کہہ رہا ہے اور ہمیں ایسا کرنے کی طاقت دے رہا ہے۔ اور یہ حصہ مسیحیوں کو ایک بہت ہی اہم چیز دکھاتا ہے کہ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر مسیحی کو منسٹری کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ شاگردوں کو یسوع مسیح نے بلایا تھا کہ وہ جائیں اور انجیل کی منادی کریں اور دراصل رسول بنیں اور چرچ تعمیر کریں اور انجیل کی خوشخبری کو پھیلائیں۔ ہر کسی کو دنیا کے لیے ایک مثال بننے کی ضرورت ہے، لیکن انہیں فل ٹائم پاسٹر بننے یا فل ٹائم ایونجلسٹ یا پھر فل ٹائم چرچ میں کام کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ اب کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے بھی بلایا گیا ہے، لیکن ہر کسی کو یہی کام کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ جب ہم خداوند کی تابعداری کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم اپنی سیکولر جاب میں اس کی تابعداری کرتے ہیں تو ہم مافوق الفطرت چیزوں کی توقع کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس حوالے میں دکھایا گیا ہے کہ یہاں تک کہ ماہی گیر کی نوکری میں بھی جب ہم خداوند کی تابعداری کرتے ہیں تو ہمیں مافوق الفطرت نتائج ملتے ہیں۔ تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو ایونجلسٹ یا ایک پاسٹر بننے کے لیے نہیں بلایا گیا، اور آپ سب کو اپنی نوکری چھوڑ دینے کے لیے نہیں بلایا گیا، اور پھر بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنے یا بائبل اسکول جانے کے لیے نہیں بلایا گیا، یا پھر سیمنری کرنے یا چرچ کا آغاز کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ آپ سب کو ان تمام کاموں کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ آپ سب کو خدا کے وہ کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہے جن کے لیے خداوند نے آپ کو تخلیق کیا ہے، اور آپ کو وہ تمام کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن آپ اپنی حکمت یا اپنی طاقت سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ پاک روح کی پیروی کر کے اور وہ سب کچھ کر کے جو خداوند ہمیں کرنے کو کہتا ہے، اور یہ سب ہم پاک روح کی بخشی گئی طاقت کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم مافوق الفطرت نتائج دیکھیں گے، ہم وہ نتائج دیکھیں گے جو خداوند چاہتا ہے، وہ نتائج جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، پر ہو سکتا ہے کہ شاید خداوند نے آپ کو اپنے اسکول میں رہنے کے لیے بلایا ہو۔ اگر آپ ایک طالب علم ہیں یا اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو خدا نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اور اپنے ہم جماعتوں کو اور اپنے اساتذہ کو مسیح کے متعلق بتا سکیں۔ شاید یہی وہ کام ہے جو خداوند نے آپ کو دیا ہے، شاید یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے خداوند نے آپ کو وہاں پر رکھا ہے جہاں آپ ابھی ہیں، تاکہ آپ دوسروں کے لیے روشنی بنیں، تاکہ آپ دوسروں کے لیے مثال بن سکیں، تاکہ وہ آپ کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر جان سکیں۔ تو دنیاوی طور پر نہ سوچیں، ایک مرتبہ پھر دنیا اور خدا کی بادشاہت کے درمیان یہی فرق ہے۔ دنیا کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ نوکری پر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ انہیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، انہیں پیسہ کمانے کی ضرورت ہے، انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نوجوان لوگوں کے لیے یہ کہ آپ لوگ اسکول اس لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر آپ نوکری ڈھونڈ سکیں، ایک اچھی نوکری ڈھونڈ سکیں۔ لیکن مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نے ہمیں اس جگہ پر رکھا ہے تو خداوند کا کوئی بڑا مقصد ہے۔ ہم صرف اس لیے نوکری نہیں کرتے تاکہ ہم پیسے کما سکیں اور پھر گھر جا سکیں
اور وہ سب کچھ کر سکیں جو ہم چاہتے ہیں، یا اتوار کو چرچ آئیں اور اپنی دا یکی دے سکیں اور منسٹری کی مدد کر سکیں۔ نہیں، خدا نے ہمیں اس جگہ پر رکھا ہے۔ اگر خداوند نے ہمیں اس جگہ پر رکھا ہے تو خداوند کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے۔ چاہے آپ اسکول میں طالب علم ہیں یا چاہے آپ نوکری کر رہے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور بہت مرتبہ یہ مسیحی زندگی کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے، خدا کے فرزند کیسے ہونے چاہیے۔ کوئی ایسا شخص جسے خدا نے برکت دی ہے کیونکہ وہ خداوند کے خاندان کا حصہ ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، ہم واپس اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ یوحنا 21 باب سے 9 آیت تک پڑھیں گے۔ یوحنا 21 باب 9 سے 14 آیات۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو۔ اور شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ اب بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس حصے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے کیونکہ یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کس قدر شاگردوں کی روزمرہ کی زندگی کی پرواہ کرتا تھا، اور یسوع مسیح کس قدر ہماری یعنی ان مسیحیوں کی جو ابھی زندہ ہیں ان کی روزمرہ کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو یسوع مسیح ہمیں اس حوالے کے ذریعے سے دکھانا چاہتا ہے، جو وہ ہمیں اس حصے سے دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کی فکر کر رہا تھا جس سے شاگرد گزر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ساری رات سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ تھک گئے ہوں گے، وہ بھوکے ہوں گے، اور یسوع مسیح نے دراصل ان کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ اس نے آگ لگائی اور پھر جیسا کہ وہاں لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر مچھلی اور روٹی بنائی۔ خداوند نے ان تھکے ہوئے شاگردوں کے لیے دراصل خود ناشتہ بنایا جو اس حکم کو پورا نہیں کر سکے تھے جو یسوع مسیح نے انہیں دیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری کس قدر فکر کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کس قدر ہماری روزمرہ کی ضروریات، ہماری روزمرہ کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں یسوع مسیح کنارے پر بھی کھڑا رہ سکتا تھا اور وہ انہیں یہ بتا سکتا تھا کہ تم اپنا جال دائیں جانب ڈالو، اور اسے ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے ان کے لیے آگ تیار رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے ان کے لیے وہاں پر روٹی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ان کا انتظار کر سکتا تھا کہ وہ کنارے پر آئیں اور اپنا ناشتہ خود تیار کریں، لیکن نہیں، یسوع مسیح ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی پرواہ کرتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے معمولی سے مسائل ہیں، شاگرد تھک گئے تھے، لیکن یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر وہ ناشتہ نہ کرتے تو مر نہ جاتے، لیکن یسوع مسیح ان کی فکر کرتا ہے، اور یسوع مسیح انہیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ خداوند یہ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جیسا کہ ہم نے یوحنا کی کتاب میں یہ سیکھا کہ یسوع مسیح کہتا ہے، اگر تم نے مجھے دیکھا تو تم نے باپ کو دیکھا، جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند کیسا ہے یا اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی فطرت کیسی ہے، تو ہمیں یسوع مسیح کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم یہ جان سکیں گے کہ خداوند کون ہے۔ اور خداوند یہ ہے کہ ہماری زندگی میں زندگی اور موت کی صورتحال سے لے کر ہر چھوٹی چیز تک، یہاں تک کہ ہم نے شاید اپنا ناشتہ نہیں کیا، خداوند ہر بات کی فکر کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا، خداوند صرف ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔ خداوند ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس سے بات کریں اور یہ جانیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ اور بہت مرتبہ وہ ہمیں مافوق الفطرت طور پر برکت دے گا، کیونکہ وہ اس قدر ہماری فکر کرتا ہے، اس قدر وہ ہر اس چیز کی فکر کرتا ہے جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تو نے ہمیں یہ دکھایا کہ ہمارے لیے تیرے ساتھ رشتہ قائم کرنا کس قدر ضروری ہے، ہمارے لیے پاک روح کے ساتھ رشتہ
قائم کرنا کس قدر ضروری ہے۔ خداوند تو نے ہمیں دکھایا کہ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ انتخاب دیا گیا ہے کہ یا تو ہم تیری پیروی کریں یا پھر ہمارے پاس یہ انتخاب ہے کہ ہم اپنی پرانی سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں۔ خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو فضل دے کہ ہم واپس اپنی پرانی سوچ کے ساتھ زندگی بسر نہ کریں، بلکہ تیرا پاک روح ہمیشہ ہمیں تیرے پاس لاتا رہے۔ تیرا پاک روح ہمیں یہ فضل دے کہ ہم تیرے ساتھ بات کر سکیں، ہم تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکیں اور ہم تجھے مزید جاننے کے خواہش مند ہوں، ہم تجھے ڈھونڈ سکیں اور ہم تیری سوچ کو جان سکیں، ہم تیری مرضی کو جان سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں یہ دکھایا کہ تو ہماری زندگی کی بھی فکر کرتا ہے، تو ہر چیز کی فکر کرتا ہے، ہر چھوٹی چیز جس سے ہم گزرتے ہیں۔ تو خداوند اس وقت میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا اور ہر اس شخص کو چھو جو اس وقت بیمار ہے۔ تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر ان کے سارے جسموں بلکہ ان کے پاؤں کے تلووں تک انہیں چھوئے۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہر اس چیز کو بحال کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور تو ہر چیز کو نیا کر دے گا۔ اس وقت میں آپ کے جسموں کو یہ حکم دیتا ہوں، میں آپ کی روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں اور میں آپ کے ذہنوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، میرا ایمان ہے کہ تو بہت سے لوگوں کو چھو رہا ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی تو نے ان لوگوں کی زندگیوں میں شروع کیا ہے تو اسے مکمل کر اور فضل دے کہ وہ تیری شفا کی قدرت کو اپنے جسموں، اپنی روحوں اور اپنے ذہن میں محسوس کر سکیں۔ خداوند اس وقت میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جن کی زندگیاں سخت مشکلات سے گھری ہوئی ہیں۔ خداوند وہ بری طرح سے مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ انہیں اس مشکل سے کیسے باہر آنا ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے عظیم ہاتھ کو آسمان پر سے بڑھتا ہوا دیکھیں اور تو انہیں ہر اس مشکل سے آزاد کر جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اور انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھ جو کہ یسوع مسیح ہے۔ خداوند فضل دے کہ وہ نجات، وہ آزادی ایک مافوق الفطرت عمل ہو، تاکہ ان کے ذہنوں میں کوئی سوال نہ ہو اور انہیں اس بات میں کوئی شک یا الجھن نہ ہو کہ بے شک خداوند نے ہی انہیں بچایا ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک گواہی بن سکے اور وہ تیرے گواہ بن سکیں، وہ باہر جائیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ تو کس قدر بھلا خداوند ہے، کہ تو وہ خدا ہے جو ہماری زندگی کی فکر کرتا ہے اور تو کس قدر عظیم ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں، ساری عزت تجھے دیتے ہیں، ساری شکر گزاری تجھے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔